السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ کیا آپ بھول گئے؟ میرے امام علی علیہ السلام فرماتے رہے، اس امت میں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے جہاں فحاشی عام ہو جائے گی، نئی نئی بدکاریاں ایجاد ہو جائیں گی، نئی نئی بیماریاں ایجاد ہو جائیں گی۔ تاجر اپنی تجارت میں دیانتدار نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں نماز کے وقت کا کوئی احترام نہیں کرے گا۔ لوگ خود شراب پئیں گے یہ کہہ کر کہ جائز ہے، لوگ رشوتیں دیں گے یہ کہہ کر کہ ہدیہ ہے، اس میں حرج کیا ہے، لوگ خیانت کریں گے یہ کہہ کر کہ یہ تو ہے ہی امانت داری۔ یہ ایسا زمانہ ہوگا کہ لوگ اللہ کے لیے حج پر نہیں جائیں گے، وہاں جایا جائے گا تفریح کے لیے، بلکہ لوگ جائیں گے تجارت کے لیے، اور غریب جائے گا مال کے کھانے کے لیے۔ کوفہ کے منبر پہ میرے حضرت امام علی علیہ السلام نے 1000 سال پہلے کہا تھا، آج جو بول رہا ہوں سنو میرے بیٹے، مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب رسول کی امت نماز پڑھا کرے گی، لوگ اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، نئے نئے قہوے کے مشروب یاد ہو جائیں گے، ان کا رواج عام ہو جائے گا معاشرے میں، بات چیت میں ماں کی باپ کی گالیاں دیا کریں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جو آسمانوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی، لوگ آسمانوں تک جانے لگیں گے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے کہ جب لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں، اس زمانے میں 1 سال 1 مہینے کے برابر چھوٹا ہو جائے گا، اور مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ کیا کثرت طوفان نے تمہارے وقتوں پر وہ پابندیاں نہیں لگا دیں؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ سال کتنا جلدی آیا ہے اور کتنا جلدی گزر گیا ہے؟ اس کے بعد فرمانے لگے، جب وہ زمانہ آ جائے تو ہر مہینے کے چاند میں بڑے اختلافات ہوں گے، کوئی کہے گا پہلی کا چاند ہے، کوئی کہے گا دوسری کا چاند ہے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اس زمانے کی خواتین لباس میں ہوں گی مگر لباس کے بغیر ہوں گی، خدا کی قسم کے سوا اور کوئی بات نہیں کہے گا۔ اور سنو، اس زمانے کے مرد جو مسجد میں آیا کریں گے تو تیز گھومتے ہوئے پہیوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ اگر تم اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات طہارت کے بغیر مت گزارو، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب تم کسی کو ملو گے تو صحیح سالم ملو گے، اور جب شام کو خبر گیری کرو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ مر گیا ہے۔ شام کو ملو گے تو صحیح سالم ملو گے، اور جب صبح کو اس کی خبر گیری کرو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ دفن ہو گیا۔ یہ تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے نصیحت کی، اگر تم قبول کرو گے تو میں نے تمہیں مستقبل بتا دیا ہے، اگر تم مستقبل جاننا چاہو تو یہی علامات ہیں۔ ان علامات کا مقصد یہی ہے کہ انہیں حاصل کرتے رہو، انہیں پڑھتے رہو، ان کو ہر طرح نگاہ میں رکھو، اور دیکھو کہ تم کتنے اچھے ہو اور کتنے اچھے بن سکتے ہو۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، یہ تو بتائیں کہ امام مہدی کے ظہور کی سب سے حیران کن نشانی کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جب میرے بیٹے مہدی کے ظہور کا وقت آئے گا تو اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا، انبیاء اولیاء کے مزارات کو بند کیا جائے گا، اس وقت خوف و ہراس اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان کے پاس آنے سے
چھونے سے ڈرے گا، اور اس طرح ہر انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ نہ بیٹے کو باپ کی فکر ہوگی، نہ باپ کو بیٹی کی فکر ہوگی، نہ بیٹی کو ماں کی فکر ہوگی، نہ ماں کو بیٹی کی فکر ہوگی، نہ بہن کو بھائی کی فکر ہوگی، نہ بھائی کو بہن کی فکر ہوگی۔ اے شخص، وہ وقت اتنا عجیب ہوگا کہ اگر لوگ کھانا یا دوسری اشیاء ایک دوسرے کے گھر دینے بھی جائیں گے تو لوگ شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ وہ لوگ دوسرے کے ہاتھوں کی چیز لینے سے گھبرائیں گے۔ اس وقت صالح انسان اپنے اپنے گھروں میں اذانیں دیں گے، اللہ سے بھیک مانگنا شروع کر دیں گے، اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب وہ وقت آ جائے تو اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، اللہ سے خوف کھانا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ وقت مزے اور دنیاوی خواہشات کا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہوگا۔ یاد رکھنا، ایسا وقت آ جائے تو اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا اور اللہ کے آگے گر جانا۔